الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلکم من آدم وآدم من تراب صدق اللہ صدق رسولہ النبی الامین المجید الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ سب سے پہلے ہم اور آپ رسالت مآب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود و سلام کی نظریں پیش کر لیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، اسلام یہ دین مساوات ہے، اسلام یہ انسانیت کا درس دیتا ہے، اسلام یہ یکسانیت کا درس دیتا ہے، اسلام یہ بھائی چارگی، اخوت اور اتحاد کا سبق پڑھاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، جب ہم مذہب اسلام کے احکامات اور اس کے عبادات کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح صاف عیاں ہو جاتی ہے کہ اس کے جتنے بھی احکامات ہیں، اس کے جتنے بھی عبادات ہیں، وہ ہر ایک فردن اتحاد کا درس دیتے ہیں، اتفاق کا سبق پڑھاتے ہیں اور یکسانیت کا درس دیتے ہیں۔ نماز یہ ہمیں مساوات کا درس دیتی ہے، روزہ یہ یکسانیت کا درس دیتا ہے، حج یہ ایک عالمی اور مساوات کا عملی نمونہ ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ کی بات کریں تو معلوم ہوگا کہ مساوات کے فروغ کے لیے زکوٰۃ ایک مضبوط لائحہ عمل ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری دیوانوں، مذہب اسلام کس قسم کی مساوات کی بات کرتا ہے؟ مذہب اسلام میں مساوات کی کیا نوعیت ہے؟ مذہب اسلام میں مساوات کی کیا حیثیت ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اور آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ ما قبل اسلام وہ انسانی اقدار کون کون سی تھیں کہ جو مفقود ہو چکی تھیں، آخر وہ کون کون سے احکامات تھے، آخر وہ کون کون سے رسم و رواج تھے کہ جن کی بنیاد پر معاشرہ افراط و تفریط کے نرغے میں پس رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین کرام، تو آپ کو اور ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ مذہب اسلام سے قبل چھوا چھوت کا تصور تھا، مذہب اسلام سے قبل عربی اور عجمی کا تصور موجود تھا، مذہب اسلام سے قبل لوگ ایک دوسرے مساوات کا کوئی تصور دکھائی نہ دیتا تھا، مذہب اسلام سے قبل تعلیم اور تعلم پر دولت مندوں کا قبضہ تھا، مذہب اسلام سے قبل عورتوں کو جانور سے بھی زیادہ بدتر سمجھا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ رب العزت نے ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دار گیتی میں مبعوث فرمایا تو اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا کے تمام لوگوں کو بلا تفریق مذہب و ملت مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد الا لفضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على عربی ولا لفضل لاحمر على اسود ولا لاسود على احمر الا بالتقوى۔ یعنی اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کے تمام انسانوں کو بلا تفریق مذہب و ملت مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا، اے لوگوں سن لو، تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارے والد محترم جناب آدم علیہ السلام بھی ایک ہیں، تم میں سے کسی بھی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے اور نہ ہی کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت ہے، اور یہ بات بھی دھیان رکھ لو، تم میں سے کسی بھی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں اور نہ ہی تم میں سے کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت ہے سوائے اس کے کہ تم میں سے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ کلکم من آدم وآدم من التراب
نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عالمی منشور ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آخر اس سے بہتر مساوات کا درس اور کہیں دیکھنے کو ملے تو ہمیں بتاؤ۔ آخر اس سے بہتر انسانیت کا کوئی اور درس ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو ملے تو ہمیں ذرا بتاؤ۔ آخر اس پیغام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذات پات رنگ نسل اور علاقائیت کی بنیاد پر تمام تعصبات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ دنیا کے تمام انسانوں کو ایک دوسرے کا ہم پلہ قرار دے دیا۔ محترم سامعین اکرام، آخر مساوات کی اس سے بہتر اور کون سی مثال ہو سکتی ہے کہ مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے کے باوجود، مختلف برادری سے تعلق رکھنے کے باوجود، مختلف زبان اور مختلف رنگ سے تعلق رکھنے کے باوجود بھی لوگ لبیک اللہم لبیک کی صدائے بلند کرتے ہوئے ایک لباس میں ملبوس ہو کر کعبۃ اللہ کا حج ایک ساتھ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے براہ راست قرآن مجید والفرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، یعنی اے لوگوں سنو، ہم نے تمہیں ایک مرد سے پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے تمہیں قبیلوں میں صرف اس لیے منقسم کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، تاکہ تم ایک دوسرے کو جان سکو، ورنہ یاد رکھو تم میں سے زیادہ پرہیزگار، تم میں سے زیادہ فضیلت والا وہی ہے، تم میں سے زیادہ بڑا وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو اللہ کے نزدیک زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین کرام، جب بات مساوات کی آ جاتی ہے، جب بات ایکوالٹی کی آ جاتی ہے تو دنیا کا سیکولر طبقہ بھی ہمیں دانت دکھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں یہ بات صاف اور واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مساوات کا لفظ مذہبی اسلام کے سیاق و سباق میں کچھ اور ہے، اور جب سیکولر طبقہ یہ لفظ ایکوالٹی اور مساوات کا استعمال کرتا ہے تو اس سے مراد کچھ اور ہے۔ مذہب اسلام کے سیاق و سباق میں جب مساوات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد ہے عدل، یعنی معاشرے میں عدل قائم کرنا، مستحقین کو اس کا حق دے دینا، اور سیکولر طبقے کے نزدیک مساوات کا مطلب ہے برابر کی تفریق۔ اس کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ مذہب اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص 40% کا مستحق ہے تو اسے 40% ہی دیا جائے، اور اگر کوئی شخص 60% کا مستحق ہے تو اسے 60% دیا جائے، جبکہ سیکولر طبقہ ان دونوں کے نزدیک 50% کی تفریق کرتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں بد امنی اور بد نظمی واقع ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج سیکولر طبقہ اسلام اور کفر کو ایک سمجھنے لگا ہے۔ آج سیکولر طبقہ یہ کہتا ہے کہ مرد اور عورت میں مساوات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں زندگی کے تمام شعبوں میں مخلوط کر دیا جائے اور پردگی کا تصور ختم کر دیا جائے۔ آج کے سیکولر طبقے کے نزدیک ایک دیانتدار تاجر اور ایک سودخور دونوں برابر ہیں۔ آج کے معاشرے میں اور آج کے سیکولر طبقے کے نزدیک ایک جسم فروش اور ایک معلمہ وہ دونوں برابر ہیں۔ اللہ اکبر۔ مذہب اسلام اس کی سخت مخالفت کرتا ہے۔ مذہب اسلام اس طرح کی مساوات اور اس طرح کی ایک یکسانیت کا سخت مخالف ہے اور اس کی سخت تردید کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑے ہی واضح الفاظ میں قرآن مجید والفرقان حمید میں یہ واضح کر دیا ہے کہ لا یستوی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا تم میں سے پڑھے لکھے اور بے پڑھے برابر ہیں؟ هل یستوی الظلمات والنور، کیا اسلام اور کفر برابر ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ کمال کی بات ہے اور بڑی ہی عجیب بات ہے کہ سیکولر طبقہ ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ کے درمیان بڑا ہی واضح اور بڑا ہی نمایاں فرق واضح کرتا ہے، اور جب بات کفر اور اسلام کی آتی ہے تو اسے کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ یہ بات یاد رکھو کہ جس طرح ڈکٹیٹرشپ اور ڈیموکریسی ایک نہیں ہو سکتے، اسی طرح کفر اور اسلام کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔